ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا نبی اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء رواہ الترمذی وابن ماجہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حدیث پاک کے راوی خادم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت انس ہے. کہتے ہیں کہ اکثر حضور دعا کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو ثابت رکھ تیرے دین پر. یہ دعا حضور کثرت سے پڑھتے. ہم غلاموں کو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دعا پڑھتے ہیں. تو چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین درسگاہ نبوت کے پروردہ ہیں، لہذا انہیں کوئی درس اشارے اور کنایے میں بھی دیا جائے تو سمجھ لیتے ہیں. جبکہ عام انسانی دنیا میں جب تک کھول کے کچھ نہ بیان کیا جائے کچھ سمجھتے نہیں. تو حضور کو جب یہ دعا پڑھتے سنا حضرت انس نے تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا. فقلت یا نبی اللہ. تو صحابہ یہی کہ یا رسول اللہ کہتے تھے یا نبی اللہ. ان کا یہی کہا اے اللہ کے نبی. آمنا بکا ہم آپ پر ایمان لائے. اے اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمیں آپ پر ایمان لائے. وہ بما جیت ابھی اور اس شریعت پر ایمان لائے جو آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان. اب دنیا کفر کو صرف شریعت کا نام سن لیتے تو بخار آنے لگتا ہے. کچھ پڑھا بھی آپ نے شریعت کو کہ ایسے ہی آپ کو بخار آ گیا. اس کے لیے بھی ویکسین بنائی جائے. ذرا دیکھیے تو کیا آپ کو کیا کمزوری دکھائی دے. اگر تم کہو کہ یہاں سخت ترین سزائیں ہیں جیسے پتھر مارنا، کوڑے مارنا، اب اس سے زیادہ تو سخت سزا ہو نہیں سکتی پتھر مارنا. تو یہ سخت سزائیں اس لیے ہیں معاشرے میں امن و امان ہو. جہاں قانون میں قدر سختی ہے معاشرے میں امن و امان ہو، اور جہاں بالکل ڈھیل ہے ظلم خوب پروان چڑھتا ہے. وہ آدمی جو شادی شدہ ہے اور پھر بھی بدکاری کرتا ہے، کسی کی عزت لوٹتا ہے اور اسے قتل کرتا ہے، تو کیا اسے پروان چڑھایا جائے؟ کیا کیا جائے؟ وہ تو پوری دنیا کے نہیں پھانسی دو، سولی پلٹ پاؤ. وہ بھی شادی شدہ ہو تو، اور وہ بھی 4 گواہوں سے پروف ہو جائے تو بہت مشکل ہے یہ پروف ہونا. زبردستی کوڑے بھی اسی لیے مارے گئے تاکہ وہ کوڑی کا تین نہ بنے.
ہاتھ بھی چور کے اسی لیے کاٹے گئے کہ دوسروں کا ہاتھ نہ کاٹے. امن و امان کے لیے, صلح و سلام کے لیے. تو انہوں نے عرض کیا حضور ہم تو آپ پر ایمان لائے, اور جو شریعت آپ لے کے آئے ہیں, جو قوانین شرعی ہیں, یعنی جو خدا نے آپ کو دیا ہے, جس نے انسان کو بنایا ہے, اسی کو انسان کے لیے قانون بنانے کا صحیح معنوں میں حق ہے. وہ جانتا ہے کہ کیسا قانون ہونا چاہیے. جو بناتا ہے وہ قانون بنائے تو جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. تو جو کچھ آپ شریعت لے کے آئے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. فہل تخافوا علینا, کیا آپ ہمارے اوپر ڈرتے ہیں؟ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں کچھ پھیر بدل ہو جائے گا. کیا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا ایمان نہ چھن جائے؟ کیا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے ضمیر کا سودا نہ ہو جائے؟ اس بات سے آپ ڈرتے ہیں کہ ہم کہیں فتنہ و فساد کے شکار نہ ہو جائیں؟ آپ ڈرتے ہیں اس بات سے؟ سرکار نے فرمایا ہاں مجھے ڈر ہے. اب یہاں ایک ایسی بات کہنے چلا ہوں جو پڑھے لکھے لوگوں کے کام کی زیادہ ہے, عوام تو بیچاری صرف سن لے ہوئے, وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ سکتی, لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت اہم ہے جو کہنے چلا ہوں. حضور دعا میں کہتے ہیں کہ ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. حضور نے نسبت اپنی طرف کی ہے. تو کوئی وہاں بھی یہ مطلب لگا کہ حضور کا دل بھی خطرے میں, معاذ اللہ, حضور نے اپنی طرف کیا میرے دل کو ثابت رکھ. لیکن وہ درسگاہ نبوت کے پروردگار, نگاہ حبیب پڑی ہے, وہ صحیح معنوں میں دین خلیل پر ہے, وہ مزاج شناس ہے. یہ دعا ہمارے لیے ہم کو حضور اپنے پیرائی میں سکھا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ حضور آپ اپنے بارے میں ڈرتے ہیں کیا, یہ نہیں کہا. کیسے کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں ڈرتے ہیں, جس وقت حضور نے اپنی طرف کیا ہے کہ میرے دل کو ثابت رکھ. یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے بارے میں ڈرتے کہاں نہیں. تو سمجھ گئے اشارے اور کنایے کی بات ہے, سمجھ گئے. اس لیے کہ آپ معمول العاقبت ہیں اور آپ معصوم القلب ہیں. آپ کا قلب معصوم ہے, کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا, اس کی حفاظت ہو رہی ہے قدرت کی طرف, اور آپ کی عاقبت جو ہے معمول ہے, امن میں ہے. تو سمجھ گئے, سمجھے کہ یہ اشارے کنائے میں ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے, اور زیادہ تر یہی انداز حضور نے اختیار کیا, اور یہ انداز کتاب اللہ کا بھی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, ایت اٹھا کے دیکھیے. تو اپنے بارے میں کہا. لیکن جب حضرت انس نے پوچھا کہ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں کہ کبھی ہم خطرے میں آ سکتے ہیں, کبھی ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, کبھی ہمارا ضمیر فتنوں کی آماج گاہ بن جائے, کبھی ہم راستے سے ہٹ جائیں, کبھی دین سے الگ تھلگ, اپنے ہمارے بارے میں حضور ڈرتے. فرمایا ہاں یہ تم ٹھیک سمجھے, یہی فرق ہے صحابی میں اور وہابی میں. اشارے کنائے کی جو بات ہے وہ صحابی سمجھتا, وہابی نہیں سمجھتا, سیدھے ترجمہ کرتا ہے. یہ وہابی کا کام, اس کا کام نہیں, وہ سیدھے کرتا ہے. کس طرح سے سمجھ لیا عادت ہے. زیادہ تر حضور اپنے ہی انداز. کلام پاک نے دوسری جگہ دکھا دو, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل سب برباد ہو جائیں گے. تو نبی شرک کرنے آیا کہ شرک کو ختم کرنے آیا؟ وہ تو شرک کو ختم کرنے کے لیے. شرک کیسے کریں گے؟ ان کے لیے تو بار بار وما کان من المشرکین, حضرت خلیل کے لیے وہ مشرک کہاں ہوتے ہیں؟ لیکن اشارے میں بتایا گیا, کنایے کی زبان استعمال کی گئی کہ اگر آپ کریں گے شرک تو عمل برباد ہو جائے, تاکہ امت پر زیادہ بوجھ نہ پڑے. سیدھے کر کہی جاتی بات تو بوجھ پڑتا, کہتے اچھا برباد ہونے دو, پھر تبھی ضد میں آ جاتے لوگ. اور شرک کی ہولناکی بھی بتا دی تھی, اگر شرک کسی سے ہو جائے تو اس کے عمل باقی نہیں رہیں گے. اشارے میں بتایا گیا. کتنے دروس ہیں جو صرف اشارے اور کنایے میں دیے جاتے ہیں. اور آئی میری تو کہتے بھی ہیں من سے قرآن مغزرہ برداشتم, اس کو کہاں پیشے سگان دا. قرآن سے ہم نے جو اس کا مغز تھا وہ لے لیا اور ہڈی کتوں کے سامنے ڈال دی, لڑتے رہتے ہیں. کتے کیا کرتے ہیں, ہڈی ڈال دی لڑتے رہتے ہیں. تو کتوں والی عادت تو آپ چھوڑ دو, مقصد تک پہنچنے کے. تو جو مقصد تک پہنچ گئے جانتے ہو, لکھتے ہیں اسی کے بارے میں, لکھتے ہیں اشارے اور کنایے کے بارے میں. خوشترا باشد کی سر دل براؤں, گفت آیت در حدیث دی کراؤں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو دل کو اڑا کے لے جانے والا اس کی جب بات کی جائے تو پردے کے ساتھ آڑ لے کے اشارے اور کنایے میں کی جائے, بہتر ہے. سیدھے گفتگو نہ کی جائے. اچھا آپ بھی یہ طریقہ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہو, یہ طریقہ کرتے ہو لیکن آپ کو خبر نہیں.
کبھی کبھی زبردستی آپ اپنے بچے کو پیٹنے لگتے ہو، وہ بھی مہمان کے سامنے، تو مہمان سمجھتا ہے کہ میرا آنا اس کو اچھا نہیں لگا، مجھ پر تو غصہ نہیں کر سکا، تو بیٹی کو پیٹ رہا ہے، اس لیے منع ہے صاحب، بالکل منع ہے اشارے میں. تو سارا غصہ اسی میں دکھا دیا، یا بیوی کے اوپر غصہ سارا دکھا دیا اشارے میں. غصہ ہے آنے والے پر، مہمان پر، اور بچے کی پٹائی کرتی، بیوی کی پٹائی کرتی، یہ اشارے کے نہیں، یہ چلتا ہے بابا. ہر کس نہ شنا سندے رازست وگرنا یہاں ہمارا رازس کی معلوم ہے عوامس. ہر آدمی بھید اور راز کی بات نہیں جانتا ہے، ورنہ یہ ایسے راز ہے کہ عوام کو بھی معلوم. جسے ابھی بتایا، جب مہمان پر آنے والے غصہ کرنا ہو تو لڑکے کی پٹائی کر دو، یا نوکر کی پٹائی کر دو، یا بیوی کی، وہ سمجھ جائے گا کہ میرا آنا اچھا نہیں لگا، وہ چل دے گا بیچارہ. اشارے کے نہیں. ہاں سرکار نے جب حضرت انس نے کہا کہ کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں، اب دیکھو الفاظ دیکھیے پلیز، اور وہابیت کی اصلاح کیجیے. یہ امریکہ کی غلامی میں اور مغرب کی غلامی میں راز نہیں ملے گا، یہ حضور کی غلامی میں حضور کے قدموں میں ملے گا، نہیں تو کانا دجال ہی پیدا ہوگا. کیا کہتے ہیں حضرت انس، فہل تخافوا علینا، کیا ہمارے اوپر ڈرتے ہیں حضور، کہ ہم کبھی خطرے میں آ سکتے ہیں، کبھی ہمارے زمین میں فساد آ سکتا ہے، کبھی ہم ایمان سے منحرف ہو سکتے ہیں، الگ تھلگ جا پڑیں گے. فرمایا ہاں ڈر ہے تمہارے بارے میں. دیکھا کھول کے پوچھا، کھول کے بتا دیا ہاں تمہارے بارے میں، نہیں تو کہتے تمہارے بارے میں بھی اور میرے بارے میں بھی. یہ حضور کہتے ہیں. نہیں حضور نے نہیں کہا اس کے کہنے کے لیے تم کیسے زندہ رہ گئے، کیسے زندہ ہو، اور نہ کہتے کہ تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، اپنے بارے میں. وہ معصوم القلب ہے، معمول العاقبت ہے. اب حضور نے فرمایا قال نعم، ہاں میں ڈرتا ہوں. ان القلوب بین اسمین من اصابع اللہ، تمام دل، تمام جہاں کے دل، اولین و آخرین کے دل، سب قدرت کی انگلیوں میں سے 2 انگلی کے درمیان، سب کے دل. جو قدرت کی انگلیاں ہو جانے کیسی انگلیاں خدا ہی جانے، یہ بھی اشارے کنارے میں ہے. سب تمام انسانوں کے دل قدرت کی انگلیوں میں سے 2 انگلی کے درمیان میں ہیں. یقلبها کیف یشاء، پھر اس کو الٹتا پلٹتا رہتا جیسے چاہتا ہے. 2 انگلی کے بیچ میں کوئی چیز ہو تو جیسا چاہو الٹو. اب یہ انگلی جو میں ادھر کر رہا ہوں یہ ہماری ہے، یہ انگلی نہیں، قدرت کی انگلی مراد. لیکن ہماری انگلی کے بیچ میں کوئی چیز آ جائے تو ہم جدھر چاہے پلٹیں، تو وہ تو قدرت ہے. تو جب وہ دل الٹتا پلٹتا رہتا، ایک نہیں رہتا، کبھی نیکی کا جذبہ ہے، کبھی گناہ کا کچھ خیال ہے، کبھی سیدھی راہ چل رہے ہیں، کبھی گمراہی کی راہ چل رہے ہیں، کہیں سخاوت کا زور ہے، کہیں بخل کا زور ہے. وہی دل ہے، ایک ہے. کبھی جی چاہتا کہ سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دے، اور کبھی جی چاہتا ہوگا کہ سب کچھ رکھے رہے. تو الگ الگ کیفیت ہے دل کی. اس لیے یہ دعا کرتے ہی رہو کہ اللہ مرتے دم تک ہمارے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ. مبارک ہو، یہ عرفے کی رات ہے. آج ہی حج ہوا ہے، جن کا بھی ہوا ہے، جیسے بھی ہوا. ایک بڑی دنیا کو زبردستی محروم کر دیا گیا حج و زیارت سے، وہ جانے ان کا کام جانے. لیکن ہمارے ہاں کل سے جو ہے تکبیرات شروع ہوں گی. ہمارے ہاں آج عرفے کی رات ہے، دن کل ہو تو تکبیرات شروع ہوں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا جائے گا. پڑھنا، زور سے پڑھنا، آتے جاتے پڑھنا، جیسے حاجی ہر جگہ لبیک پڑھتا ویسے پڑھنا. جو جماعت سے نماز ہو اس میں یہ پڑھا ہی جائے گا. اور یہ عرفے کا روزہ بہت سے لوگوں نے رکھا ہے. آپ کو امید ہے 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہ سے معاف ہو جائے. جی صاحب بہت بڑا روزہ تھا جو گیا آج ہی. ایک صاحب میرے پاس آئے تو میں نے کہا میرے ساتھ کھانا کھا لیجئے، میں بیمار آدمی ہوں، گرا پڑا. ایسی کوئی علالت نہیں ہے لیکن پاؤں سے چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہے. تو اور سب سے پہلے کھمبے ہی جواب دیتے ہیں، پاؤں کھمبا ہی ہے. میں نے کہا کھانا کھا لیجیے میرے سے. انہوں نے کہا میں روزے سے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہمارے فاروق بھائی بھی، خادم ٹور والے بھی روزے سے تھے، بلکہ میرے یہاں مغرب میں افطار کیا. تو کبھی کبھی میں دیر کر دیتا ہوں تو کوئی روزے دار ہوتا ہے تو اسے افطار تو کرا ہی دینا ہے بیچارہ، پانی وانی دیکھا گلاس پلا ہی دینا ہے اس کو. تو اس لیے فقیر جو ہے صرف 5 روزے رکھتا ہے شروع سے.
محرم کی 9ویں کا اور 10ویں کا. یہ اگر میں پلین میں بھی ہوں گا جب بھی یہ روزہ رکھا ہے, اس لیے کہ پہلے عاشورہ ہی کا روزہ تھا, جب سے رمضان کا فرض ہوا یہ نفل ہوگا, لیکن نفل میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے عاشورے کے روزے. تو کھچڑا بھی پکائیے, شربت بھی پلائیے, لیکن یہ سب روزہ رکھ کر کے 9ویں اور 10ویں کو. اور 3 روزے جو ہیں اس کے شعبان کے, وہ اس میں اس لیے کہ حضور جتنا روزہ شعبان میں رکھتے تھے کسی مہینے میں, وہ سنت یاد کر کے 2 نہیں 3 کر دیتا ہوں, 13, 14, 15. تو یہ 5 روزے میرے ہیں. بقیہ میں بہت زیادہ پرہیزگار نہیں بنتا ہوں, زبردستی میں یہ کرتا ہوں. جو کسی لائق نہ ہو پرہیزگاری کی کیا بات کریں. یہ 5 روزے ہیں میرے, اور لوگوں کو بتاتا بھی رہتا ہوں. لیکن جنہوں نے روزہ رکھا ان سب کو مبارکباد, اللہ ان کا روزہ سب مسلمانوں کے حق میں قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.